عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم جماعت دہم حصہ غزل میں غزل نمبر 2 میر درد کے اشعار کی جو ہے ہم تشریح کریں گے۔ آپ کو SSC کے امتحان میں اشعار کا مطلب اور تشریح لکھنے کے لیے آتا ہے۔ تو آئیے پہلا شعر جو ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، اور یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ اب دیکھیے مطلب کہ حالانکہ شاعر جو ہے عشق ہمیشہ میری جان کھاتا ہے، لیکن اس عشق میں وہ لذت ہے جسے میرا دل ہی چاہتا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ واقعی میں عشق میں جو ہے بہت مزہ ہے، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشق کروں۔ اب تشریح دیکھیے کہ اس شعر میں شاعر جو ہے کہتا ہے کہ عشق کرنا آسان نہیں ہے، اور عشق اور مشق یہ ایسی دو چیزیں ہیں جو چھپائے نہیں چھپتی۔ یعنی جو بھی اس کے معاملات میں گرتا ہے، یعنی عشق اور عاشقی کے جو بھی معاملات میں گرتا ہے، اس سے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حقائق سے آگاہی رکھنے کے باوجود کچھ لوگ عشق و محبت میں معشوق کی جلی کٹی اور بے اتفاقی اور بے اعتنائی برداشت کرتے رہتے ہیں، اپنے دل کو جو ہے مجروح ہونے دیتے ہیں۔ ان کا دل تکلیف سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف اور درد اور زیادہ ہو جائے۔ یعنی شاعر عشق کی اس لذت سے واقف ہے، حالانکہ عشق محبوب نے شاعر کی ناک میں جو ہے وہ دم کر رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنا لاپرواہ ہے مجھ سے، لیکن کیا بتاؤں کہ مجھے جو ہے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اس لیے اس کے جو ہے حوالے کے لیے ہم شعر بھی دے سکتے ہیں کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، وہ نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ آئیے دوسرا شعر، میر درد کا دوسرا شعر جو ہے، ہم نصیب پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، ہم نصیب پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے چاہتا ہے، جی کو میرے بھاتا ہے۔ مطلب ہے کہ اس شعر میں ہم نصیب علی اے ساتھی، تو مجھ سے اس شوق معصوم کی خوبی مت پوچھ، میرے محبوب کی خوبی مت پوچھ، تجھے کچھ بھی بتا نہ سکوں گا، میں تو تجھے میرے محبوب کی شوقی نہیں بتا سکوں گا، بس بات یہ ہے کہ وہ میرے دل کو بھا گیا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تشریح دیکھیے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے بھا گیا ہے، اور حسن و عشق کے معاملات عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ ہی کسی شرط و اصول کا پابند نہیں ہوتا، جس کو کوئی بھی ادائے عشق کے لیے اس سے وابستہ ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور پھر جب ایک مرتبہ تعلقات استوار ہو جاتے ہیں تو کسی صورت علیحدگی مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر عاشق کے لیے۔ وہ دوست معشوق حسن کے تمام منفی حرکتوں کو برداشت کرتا ہے، اور اس سے منسلک رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ عشق ہونے کے لیے معشوق پر بہت سی خوبیاں ضروری نہیں ہے۔ یہاں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ اس سے دوست کی خوبیاں، یعنی محبوب کی خوبیاں نہ پوچھی جائے، بس ماجرا یہ ہے کہ وہ شاعر تو دل کو بھا گیا، پسند آ گیا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا جا سکتا ہے، دوست میں کوئی خوبی یا محبوب میں خوبی ہو نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو، مگر پوچھ مت وہ ظاہر یہ کرتا ہے۔ تو میں پیارے بچوں، میں سمجھتا ہوں یہ میں نے 2 اشعار کی تشریح آپ کے سامنے کی۔ آپ کو اشعار کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً ملے۔ شکریہ۔